کچھ نہیں ہونا، جہنم دا بالن بننا۔ دنیا دے اندر انسان دی پیدائش دی غایت اور مقصد جڑا اصلی قرآن پاک نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن انسان صرف اس تو میں پیدا کیتے ہے کہ میری عبادت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبادت بات کرنی ہے، اصل مفہوم ہے لیعرفون، کہ مینوں پہلا پہچانن تے صحیح ساڈا کوئی مالک ہے، وہ دے میرے تے احسان ہے، پہچانن گے تے بات کرن گے۔ اس تو معرفت باری تعالیٰ کہ اللہ دی پہچان ہو جائے اصل نقطہ ہے۔ سارا دین دے گرد گھومدا، اللہ دے رسول اور نبی جن نے آئے وہ گل سمجھاؤن آئے کہ مالک نوں پہچان لا، مگر مالک نے میرے تواڈے امتحان دی خاطر ساڈے نال ایک عمل ایسا کیتا جس نال اسی مغالطے وچ پے گئے۔ اس کا رخ ایک جوت ہے، گھونگٹ ہے سنسار۔ آپ نہ سامنے آیا، اپنے تے ایک پردہ تان لیا، کام سارے آپ کر رہا، زمین آسمان جو کچھ ہو رہا ہے ہاتھی ہو رہا، خود نہیں نظر آؤں گا۔ اس کا مکھ ایک جوت ہے، اس کا چہرہ نور ہے، گھونگٹ ہے سنسار۔ یہ دنیا دے منہ تے ایک پردہ ہے۔ کوئی آندا جی بارش ہوئی تو فصلیں ہو گئیاں، اے دوائی دیتی تے اسباب سے پھنس کے رہ گئے، مسبب الاسباب نظر آیا، پیچھے کدے ہاتھ باغ ڈور نظر نہ گئی۔ بڑے بڑے سائنسدان فلسفی اتنے ڈب گئے، بیاہ شاہ ملا جو دا نتیجہ نکلتا پتہ نہ لگا بھی کنے قانون مقرر کیتا کیا چیزاں اس طرح کر دے نتیجہ نہیں، وہ تک نہ گئے۔ اس کا مکھ ایک جوت ہے، گھونگٹ ہے سنگتا، گھونگٹ میں وہ چھپ گیا، منہ پر آنچڑ ڈال، پردہ پا کے آپ چھپ گیا۔ لوگوں نے کہتا مینوں تلاش کرو نشانیاں نہ، ادا نہیں میں نظر آنا، وہ وقت آؤ گا جب میرا دیدار تمہیں نصیب ہوگا، مگر ہون نہیں میں دسنا، پردے چ رہ کے تمہیں ویکھنا تسی کی کر دے جے۔ یہ ساریا چیزاں جہاں پسے پردہ میں ہی یہ کچھ نہیں کرتا، نہ پانی کچھ کرتا، نہ دوائی کر دی، نہ غذا کر دی۔ یہ سارے ایسے اسباب اور سامان ہیں جڑے میں خود بنائے تو نتیجہ نہ میں پیدا کرتا، ورنہ یہ شاید کئی بار تھوڑی زہر ہو جاتی، پانی پیتا تو مر گیا کٹ جڑا سی سنگ جی پھنس گیا۔ اس کا مکھ ایک جوت ہے، گھونگٹ ہے سنسار، پردے میں وہ چھپ گیا، منہ پر آنچڑ ڈال۔ ان کو مکھ دکھلایا ہے جن سے اس کی پیٹھ، جنہوں اللہ نہ پیار ہو گیا، لبن چڑھ پے، انہوں نے نظر آ جاتا، وہ ہر شہج پھر ویکھتے ہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام بارش آؤندی کپڑے لا لیں اپنے تے ملبے، تے لوگ آندے اللہ دے رسول تسی یہ کی کرتے؟ فرمایا انہ حدیث واحد من رب، تسی یہ سمجھتے بدلاں چاپے برسن لگ پیا، اے میرے رب کو تازہ تازہ ہے، اس تو مہمان ہے، میں اس استقبال کر رہا ہوں، میرے مالک کی اجازت ہوئی برسا دیو۔ ہر شہج اللہ دے رسول ویندے دی اللہ آپ کر لیں۔ ان کو مکھ دکھلایا ہے جن سے اس کی پیٹھ، مکھ دکھلائے اور چھپے اس کے بسوے بیر، انہیں انداز ہے وہ کھاؤں بھی اپنا آپ، ہر شہد قدرت اپنی نظر نہیں آؤ۔ تو اللہ دا دین صرف یہ آتا کہ رب نو تلاش کر لا۔ اے جنیاں نمازاں، روزے، حج، زکات، قرآن سب مقصد کی ہے یہ پتہ چل جائے کہ میرا ایک مالک ہے، انہیں اس دنیا بھیجا، میرے آن کی غرض ہے پوری کرا، واپس جاؤں گا انعام ملوں گا، نہ کر کے گیا تو صرف یہی نہیں میری ملامت ہونی ہے، آگے چھڑ دیتا جانا، اور پھر نجات نہیں ہونی۔ اللہ نے کہہ دینا جس طرح تسی مینوں بھول گئے میں تمہیں بھول گیا۔ اے قرآن پاک دے لفظ جڑے بالکل پیروں تو ہلا دینا، اللہ آندا میں یاد ہی کوئی نہیں کرنا بھی تسی کتے چھڑ دے جس کتے نہیں، پھر نہیں تہاڈی میں کوئی فریاد سن، تسی مینوں بھول گئے، ہن میرے اگے فریاد نہ کرن دا کی تو کنی عمر دیتی تمہیں نبی بھیجے، تسی نبی بھی قتل کرتے، میں وہ بھی سہ لیا مگر تسی ہدایت نہ پائی۔ اس تو بڑی پیاری بات اللہ دے ایک بندے نے کہی، نواب صدیق نے رحمۃ اللہ علیہ حج دے سفر دے بارے لکھ دے، اسی ہوں جاننے ہیں کوئی ملاج تکے کھانا، کوئی عرفات جانا، کوئی مزدلفہ کدھر کینکراں مارنے، کدھر نٹھے پے، ساری یہ ورزش کے لیے تلاش کر رہے ہیں کدھر اللہ خوش ہو جائے، کوئی عمل پسند آ جائے۔ تو دے بارے فرماؤں دے عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آئے، جڑا ہے نہیں سی اسی تے اللہ نے بنایا، یہ دھندا کیوں بہا رہا ہے لوگ تے جا رہا ہے؟ اس زندگی اور موت کا صرف ایک ہی فلسفہ تلاش یار، کہ یار نو لبو، اور چھپیا بیٹھا وہ قدرتوں نہ پہچان لو، انہوں تو بن جاؤ، یاد کر لو، انہوں منا لو۔ عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے۔ اس کام تے رب نے لاتا بجاؤ جڑی تمہیں عمر دیتی وہ کوشش کر کے مینوں لب لینا دے۔ تے مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کی گل بالکل 100% صحیح ہے، ہر پایا ان پایا تیرا دیکھ پاویں نائی، جے رب نہیں لبا زمین آسمان دے خزانے دا مالک بننا تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں تیرے پلے، تو نامراد ہے ناکام ہے، ہر پایا ان پایا تیرا دیکھ پاویں نہیں۔ جے ایک لب گیا پاویں کنگال مرے، فقیر مرے، مسکین مرے، کچھ نہیں، دنیا دا امیر ترین آدمی جنوں مالک ہاتھ آ گیا۔ اس تو کیا عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آ، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آ۔ نہ پوچھو اہل موقف، میدان عرفات کھڑا ہونا جڑا
میدان عرفات موقف حکومت ٹھہرن کی جگہ نہ پوچھو اہل موقف ہوں حاجی جمع ایک میرے ورگا کرلا رہا رو رہا چیخ رہا نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بےتابی یہاں مجمع سنا یہاں بھی تلاش ہے یار میرا اگر بخشے رہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سرے تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں معاف کر دے تو کرنا ورنہ ہے گے قصوروار مجرم ہے سزا دے لائق اس پاروں اللہ کے دین نے بار بار زور دیتا کہ تسی سب کچھ بھی کما لو تو کچھ نہیں اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے گناہ دے بارے کیا ہی کیا کہ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو معافی منگو توبہ کو ایک بہت گھٹیا گل مگر جدوں قرآن پاک نو اسی وینے حدیث رسول نو ویکھدے بہت اگلی گل آؤں میرے کو ایک مسلمان ہی درا کے رستے تو ہٹ گیا وہ ایک پادری صاحب نو لے کے آ گیا اس سے شہر دی گل تہاڈا پیغمبر جڑا نا معافیاں بہت منگدا ہے اللہ دے رسول نے استغفار بہت کیا کوئی شک نہیں حدیث پاک سے آتا ایک مجلس سے لوگوں نے ویکھیا آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 واری کہہ جاندے میں اسے آخیا کہ پادری صاحب تسی انجیل پڑھیا بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا جدوں تو ساری شریعت تے عمل کر لیں کوئی دین دا حکم باقی نہ رہے پوری طرح تے عمل ادوں بعد بھی یہ کہہ کہ مالک میں نکما نوکر ہوں کیوں نہ آخیا فخر نہ بھی میں تو بہت کم کرتا مینوں انعام دے اے نکما نوکر وہ استغفار ہے کہ معافی منگی کہ جڑا تیرا حق سی وہ ادا نہیں ہو سکیا اس تو استغفار نیکی کر کے معافی منگنی ایڈا وڈا درجہ جہدے بارے اج دا بیان یہ نہیں پلے بننا کہ نیکی تے اگر مان ہو گیا نا کہ میں نماز پڑھی حج کی سب کچھ تو بعد یہ تھی زنا کر رہے شراب پینے تھوڑا سا وہ قصوروار مننا سی تو ناز کیتا تو اپنے آپ کو یہ رعایت دیتی ہے کہ میں بڑا پاک ہوں اور میں اللہ کا حق ادا کر حالانکہ دو شہر جدوں نظر رہے تو میں آسمانوں سے بھی نیکیاں کرتا ہونا تو یہاں نیکیاں خامیاں ہی خامیاں یہ کوئی اس معیار دیا نہیں ہونیاں کہ اللہ کی بارگاہ پہ 100 خامی کتنے دکھاوے کی گل آ جاتی ہے کتنے نیت خلل آ جاتا کسی پاسے میں جڑا وہ جو حق سی ادا کرتا وہ نہیں کر سکیا پورے خشوع خضوع نہ جی نماز پڑھی نہیں جاتی اس پر اس نماز نو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لاؤ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے مصر حکومت دے دی قید ساری دنیا ہو گیا کہ نام بھی پائی سن کے بھی وہ بادشاہ مصر لوگوں نے جندا گلا گئے 2 باری گئے تیسری باری گئے تو بس ہو گئی اے سمجھو میں جڑا تسی نماز روزے حج کرنا اتنے قرآن پڑھنا کرنا اتنے معافی منگن دا کہ کبھی نہیں کہنا بھی یہ بہت اعلیٰ ہو گیا تسی آپ بھی نکمے تہاڈیاں نیکیاں نکمیاں ذرا اس بارگاہ نو سوچو جی سامنے پیش کرو مرتبہ کتا ہوتا وہ شان دے لے کے تحفہ آئے گا مینوں کوئی لوگ کئی تحفہ دیں مول صاحب تہاڈی شان دے لائق نہیں مگر قبول کرو ادنا آدمی اللہ اسی وہ سامنے آ کے بھی نہیں تیرتے بڑا آسان ہے یہو جی نماز اسی رہ گئے توبہ نفس نو کریڈٹ دینا کہ میں بہت آ رہا اللہ تعالیٰ نے سمجھنا کوئی معمولی ہے ماڑی چنگی بھی قبول کرے یہ عجب کھاؤں عربی زبان عجب این بے دین یہ تو بڑا گناہ ہی کوئی کہ تو گناہ گار انسان ہو کے فخر کیتا کہ میری عبادت ایسی آ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے جسے پائی گیا ہو گئی بس کوئی شاید پلے نہ رہی بڑے آکڑ خان کسی کی پرواہ نہ جنگل سے پڑے تے شیراں ورگے بندے مگر بے بسی جا کے پھر جو یوسف علیہ السلام دے پیش ہوئے نا تو قرآن پاک دسدا اس موقع تے یوسف علیہ السلام نے رات کھولیا نہیں تو 2 باری آئی دسیا کوئی نہیں جدو آ حال پراواں دا دیکھیا کہ انہاں دا ناز نخرا ختم ہو چکا تے بس ہو تو اس قرآن مجید دا فلم داخل ولا جدوں تیسری بار یوسف علیہ السلام دے سامنے گئے قالوا یا ایھا العزیز کیا لگے سردار اے حاکم جناب مسئلہ واہل نظر سانو اور سارے جنا کرنے والوں فاقے نے تنگ کر دیتا اسی غریبی نہ لاچار ہو گئے وجہ نہ بے بذات مزاتن پیسہ پہلے کوئی نہیں رہا اے جڑی اون وغیرہ تھوڑی بہت جانوراں دی لے ہے گی تے ایسی پونجی مزات کہ پرا سر دے آدمی کہ کہڑی قیمت تسی دندے آپ بنے یہ پیش کرنے دے لائق کوئی نہیں مر پلے ساڈے تنگ ہو چکے ہیں اور ایسی پونجی لے کے آئے بے بذات یہ تسی اپنی نمازاں روزے نوں سمجھنا کہ بذات مزات نہیں ہے ساڈے پلے وہ پونجی جڑی اللہ کے سامنے رکھ لے چک کے پرا مارن والی کہ بہ جو نمازاں روزے لگی مگر وہ مہربانی اپنے فضل و کرم قبول فاؤ فعل نل کیٹ ہوں سانو پورا دیں اگے جنا یہ نہ کٹ کرنی بھی تہاڈے کول قیمت کوئی نہیں قیمت نہ ویکھی پورا دے تے نال کیا صدق لینا تے رب واسطے بھی دئی خیرات سانو ان اللہ یذل المتصدقین صدقہ کرنے والوں اللہ تعالیٰ بڑا انعام دیتا حضرت یوسف علیہ السلام کا دل پانی ہو گیا بھی وہی بھرا جڑے کسی کو منتے نہیں سی اج ایس حال میں پہنچ گئے پھر رات کھولا بھی میں یوسف ہی ہاں تے ڈریو نہ کوئی غم نہ کرو اللہ نے مینوں پہنچاتا یہ تہاڈی عزت کا سامان کرتا تسی جو کوئی کیتا کوئی نہیں وہ شیطان نے کرایا ہن بھی خوشی کی گل ہے ابا جی نوں ملایا
تو آپ بذات مزدات کہ ساڈے کول ایسی پونجی ہے جڑی قبول کرن دے لائق نہیں. یقین جانو ساری کائنات جڑی نمازاں روزے نیکیاں کری ہو جی کوئی اللہ دی بارگاہ دے اللہ دا حق ادا ہوندا. حق تے ادا تد کریے تے پلے اپنا کچھ ہوئے. میرا بننا تہاڈا بننا وجود خود اللہ دی مہربانی چاہیا بناتا. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ساڈا بننا اپنا نہیں انہیں بنایا، اور بن تو بعد بقا جڑا اسی زندہ ہے یہ بھی وہ سارے ہیں. رزق دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، پلے ایک شے بھی نہیں جہاں اسی آ کے تیرا کوئی بدلا اسی دے رہے نہیں. کیا دینا بدلا دینا؟ ہر شاید پلے ہو دینا. میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے. اے توحید بندہ پہچانے گا میرے کو کس جگہ میں آخا لا میں نماز بھی پڑھی ہے تو انہوں پڑھوائی ہے، تندرستی دیتی ہے، نبی بھیجا، دین سکھاتا، تینوں کھڑے ہونے جوگا بناتا، ورنہ کچھ نہیں. اس موقع تے مثلا مولانا روم رحمت اللہ علیہ مینوں یاد آتا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھے بارش رک گئی، ندی نالے سک گئے، جنگل چ ایک عورت اور مرد رہندے سی بیچارے غریب مسکین. اور بیوی نے آخیا بھی ہوں غریبی بہت آ گئی ہے کہ تو بغداد جا، خلیفۃ المسلمین دا اتنے ہیڈ کوارٹر ہے، تے کوئی تحفہ خلیفہ نے لے جا. اے باتاں جہاں ساڑیاں جی تو اللہ آتا جی عجب پیدا ہے نا ناز منہ سے مار دینا. میں جہی منہ تو آخیا کہ میں کیتا، سب میں کیتا، میرا احسان من. اور نہ کہ یوسف علیہ السلام دے پراؤں خیرات ہی منگن والی گل ہے اور پلے سارے قیمت کوئی نہیں. بیوی نے جسے آخیا وہ کہنے ہوں تحفہ کی جائیے، پلے تو کچھ بھی نہیں. جنگل دے اندر ایک سمندر چھپڑی سی، بارش کا پانی کسی وقت کا تھوڑا جہا ٹھہریا، وہ بھی ہرا ہرا آیا کائی وغیرہ، جا کے انہیں ایک نا پرانا کجا جڑا سی وہ پانی بھریا، لے کے بغداد میں چل پے. بالکل میری تھوڑی تمثیل ہی ہے کہ بندیاں دی عبادت کا درجہ آئی. جدو بغداد پہنچا تو پتا لگا بے امیر المومن تے دریا کی سیر میں گئے. جدو جا کے ویکھیا کشتی بادشاہ سوار تے دریا ٹھاٹھا مارے، شرمندہ ہو گیا. ایس بادشاہ لی میں سڑیا پانی لے کے تحفہ آیا جڑا نا پانی سیر کر رہا، شرمسار ہو کے دریا دے کنارے کھڑا ہو گیا. تے بادشاہ نے ویکھ لیا، انہیں آخیا لیاؤ یہ قریب جس لیا. انہیں آخیا کہانی سنا، جدو سنائی تو سر نہیں وا، بہت شرمسار آ پانی لے کے میں اتنا سفر کیا، انہیں نہ پانی کی ضرورت ہے. تے بادشاہ نے وہ اس پیار اور محبت کا خیال کر کے آخیا پانی جہاں نے دریا ڈول دیو، یہ موتیاں نہ پر دو، یہ جڑا کچھ موتیاں نہ ہیریاں نہ پر کے دیو، میں یہ محبت نو ویکھدا اور یہ پانی میرے کس کام ہے. اللہ تعالیٰ کا بالکل میرے پراؤ دوست ہوئے ہوئے معاملہ چڑنا، شاید پلے کوئی نہیں، پلے کا خیال آیا تو بیڑا ہو جنا کر. اللہ تعالیٰ کا تو اپنے سے خوش ہویا تو میرے کو بڑے نیک عمل ہے تو مینوں سمجھا پیا میں معمولی جا تیرے سامنے جو مرضی رکھ دیا قبول کروں گا. اللہ قرآن پاک نو سنو کہ اللہ رب العالمین نے حج بہت بڑا عمل ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام گارنٹی دیتی بھی جڑا حج کرے بے حیائی تو بچے بدکاری تو راجا قیوم والا تو تم ادا واپس آتا جی اج ماں نے جانے گناہ تو پاک. مگر جب عرفات چو لوٹے، عرفات جہے بارے اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام فرمایا اللہ انہوں سارے تے فخر کرتا، جنہیں میدان عرفات جمع ہوندے نا فرشتیاں دے مجمع ذکر کرتا کیا سروں ننگے بال بکھرے ہوئے مٹی پئی یہ کی لوگ آندے تو فرشتے آندے اللہ تیرے کو بخش منگ لی. تو اللہ تعالیٰ فرماؤں دے میں تمہیں گواہ بنایا، میں انہوں سارے بخش دیتا. تو کئی لوگ فرشتے پھر آتے یہاں ایسے بھی ہے جنہوں نے آ جرم اللہ کا کوئی چھپے نہیں، کوئی میرے تو چھپیا بھی انہوں نے گناہ کیتے، انہیں اینا سفر کیتا تکے کھادے ایتھے آ کے میری بارگاہ ہاتھ جوڑتے 50-60 سال عمر ہوگی کم برے کر بیٹھے، جان چھٹن کا چارہ کوئی نہیں. جے اسی لکھ گناہ ہی ڈبے تو ستار کری ہاں، جے اسی گناہ ڈب گئے تو بخشن ہار. تو واپس آئے تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ عرفات چوں آئے مزدلفے رات ٹھہرے. فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. وہ تم بخشدہ پروانہ لے کے آئے، مشعر حرام مزدلفہ ٹھہرے، اللہ دا تے اللہ نو یاد کرو تے رب کو معافیاں منگو، اللہ بخشنہار اور مہربان. اجے بخشش منگ لی کہ نہ کوئی حج ہے نہ ساری کوئی بات ہے، تیرا فضل درکار کر، فضل ہے فضل درکار تیرا، تیرے فضل باجوں بیڑا پار نے. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جس نے فرمایا کسی آدمی نے عمل نے جنت نہیں داخل کرنا. یہ بھی لوگ سمجھتے عمل کی لوڑ نہیں، عمل ہے گا مگر عمل تے ناز نہیں کرنا، نخلا نہیں کرنا کہ میرے کو بہت ٹھیک ہے. اور جی پونجی نکمی جی سی بھراواں نے پیش کی یوسف علیہ السلام نے اتنے دیتا تو نبی علیہ السلام لوگوں نے آخیا رسول اللہ تے عمل بھی جنت داخل نہیں کرنے. بنوایا کوئی نہ
کہ اللہ اپنی رحمت کا سایہ میرے تے کرو گا جن جانا. اس تو عمل انسانوں کے جڑے کوئی وزن نہیں کوئی حقیقت نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا رات تہجد پڑھی, لوگ آرام نہ ستے رہے, جاگتا رہا, عبادت کی. جدوں پیر پھٹن کا وقت آیا, بیاذان ہون تھوڑی دیر رہ گئی, پھر نفل چھڑ دیتے. والمستغفرین بالاسحار, اینی عبادت کے باوجود سحر دے وقت معافیاں منگن تے لگ گیا, بخشش منگن تے بہ گیا کہ اللہ تہجد وغیرہ کچھ نہیں, معاف کر. اللہ رب العالمین نے خود اپنے رسول کے ذریعے وقت کی نشاندہی کی. سارے وقت مینوں پکار لی ہے کہ مگر سحر دا وقت جڑا نا یستغفرون بالاسحار, اے رات جدوں رہ جاندی تھوڑی جی, اس ویلے جڑے مینوں پکار دے نا وہ انہاں دی قسمت جاگدی ہے. اس ویلے وہ جاگدے یا میں ہوں شیطان ہی سو گیا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرماؤندے سی کہ صرف جننے چر بکری چوئی جاندی نا, یہ 5-10 منٹ ہی اذانوں اگوں اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو, اللہ تمہوں غافلاں نہیں لکھو. پتا ہوگا بے گھوڑے ویچ کے نہیں سو گئے, فکر ہے بے ایک دن قیامت آنے والا, تو اس دن تہجد دے کچھ نفل کام دیں گے لوگوں کے ستیاں جڑے پر برے اشک ندامت کے نام ہائے سیا باب جیدہ تمام شست دست استغفار. اللہ دے نیک بندے آندا آنسو بہا دے ندامت شرم ساری دا آنسو بہا بے کچھ نہیں ہو سکے. میں اللہ دے رسول دے رات رات داد دے میں تھوڑا جا جاگیاں برے اشک ندامت کے نام ہائے سیا. کالے دفتر بھی ہون گے نا گواہ دے, باب دیدہ تمام سست دست استغفار, معافی لی ہاتھ چک لیے تے آنسو بہا دیے تے اللہ تو دین. اس تو اللہ دے نیک بندے پکار دے گیا تو دوزخ تو کی ایڈا ڈردا. اللہ تعالیٰ نے ایک رون والی تینوں آخ دیتی ہے, مکھی دے پر دینا کسی دن خوف خدا تو آنسو کر دے, اللہ دا دوزخ حرام کر. دن دیکھا میرے تو ڈریا, میں دے واسطے دوزخ جڑی دا دروازہ بند کرتا, جنتی دا دروازہ مر طریقہ آئی کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے حج ذکر. تو قرآن پاک نے حج کی طرح دا بھی آخیا بے جدو حج پڑھا رونا سحر دے وقت معافیاں جلانگی دو, بخشش منگو. قال الحسن مد الصلاۃ الى السحر ثم جلسوا يستغفرون اللہ عز وجل. امام حسن بصری فرماتے جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ سحر دے وقت معافیاں گے, کہ ساری رات نماز نو لمیا کیتا, لمیاں لمیاں رکھتا تے مڑ کے معافی منگن پہ گئے. نخرا نہ کیتا بے انی تہجد پڑھی کو نام دے, فرمایا کیڑی تہجد کیڑی نماز. پھر اللہ رب العالمین دے رسول علیہ السلام نے واپس صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلام من الصلاۃ استغفر ثلاث. اے حدیث پاک لگی گئی تھے کہ اللہ دے رسول دا طریقہ سی جدوں نماز دا سلام کہندے فرض دا 3 واری پھر آندے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ایڈا بڑا نیک کم نماز جیسا گناہ نو چاٹ کرن تو بعد کیا کی کہ اللہ معافی منگدا, کوئی میری نماز نہیں خامیاں اور نقص دے دھیان مارے بھی نماز پوری کوئی رب وال بھی دھیان ہویا. میں تسی سارے اپنا جزا شاید زندگی کوئی ایک ادھی نماز ہوے جڑی شروع تو آخر تک کوئی نماز وال دھیان نہیں, تے دکاناں ہی باہر ہی سیر کرتے پھرتے رہتے ہیں. نماز ایویں جویں بٹن دبایا اپنے آپ ہی سبحان اللہ نکلتا جاتا, پتہ تھو کوئی نہیں. اس امام ابو علی الدقاق کہندے میں نماز دا سلام آنا تے اتنا شرمسار ہونا جویں زنا کردا موقع تے ایک بندہ پھڑیا جائے. یہ اللہ دے نیک بندے نے نماز آ کہڑی یہ نماز ہے جڑی تسی لئی پھردے جے, اے من لوے جو یوسف علیہ السلام دے بھراواں نوں نکمی سمجھو ہے پونجی ہے ورنہ کوئی شے نہیں. اور اسی طرح ہی اللہ دے رسول علیہ السلام کنی محنت کی, قربان جائیے دنیا ساری گمراہ ہو چکی. اللہ دے رسول کلیاں اکٹھے ہوئے کھڑے ہوئے, نہ کوئی لشکر سی نہ کوئی سرمایہ, پوری دنیا نے مخالفت کی تھی. حضور نے 23 سال دے اندر پورا اس عرب بھی جڑا سی اسلام تے رنگ رنگ. اور نبی علیہ السلام دی کنا خوشی دا موقع جویں حدیث پاک چاہندا کہ سوموار دا دن سی, فجر دی جماعت ہو رہی سی, نبی علیہ السلام نہیں جا سکے, حضرت ابو بکر نے جماعت کراؤندے سی. نبی علیہ السلام نے آخری دیدار ہے جڑا مسلمانوں نے حضور دا کیتا. پھر ضحیٰ دا وقت آیا, چاش دا فوت ہو گیا اثر والے دن سوموار پردہ چکیا, جماعت نو ویکھیا, بڑی خوشی ہوئی کہ میری زندگی عرب دے اندر اللہ دا دین جڑا غالب آ گیا. تے مسلماناں دے جدوں نبی کریم علیہ السلام نو ویکھیا اس خوشی چلو اس بیماری جی حضور نے کچھ پردہ ہٹایا, اپنا دیدار قریب سی بیسی اپنی نماز توڑ دی, حضور نو رج کے ویکھ لیے مگر آپ نے پردہ پھر چڑھ دیتا. تو جب یہ سارا کچھ کر دیتا, آخری حج بھی کر لیا, سارا عرب میدان عرفات بھی اکٹھا ہو گیا. اس ویلے جڑی صورت تھی اذا جاء نصر, بڑے لوگ جڑے سی انہوں نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ سی, بڑے بڑے صحابی بہنیں قرآن مجید کا کہہ دینا, انہوں نے کہہ دینا بیسرا دسو یہ سورت کے بارے انہوں نے ایک دن آخیا یہ سورت چ تسی کی سمجھتے. لوگوں نے آخیا دین آ گیا, اللہ معافی منگو بخش. حضرت عبداللہ بن عباس نے آخیا کہ حضرت عمر انہاں لوگوں کی گلاں ٹھیک ہے, یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے پردے حضور نو موت دی اطلاع دیتی.
حضور نے دسیا بھی تہاڈا مشن پورا ختم ہو گیا، جس گل ہی تسی آئے سے ہو گیا، دین پورا ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی، لوگ فوج در فوج اسلام تے آ گئے۔ پھر اگلے جہان دی تیاری بھی آخیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ہن تو اللہ تعالیٰ دی تصویر حمد کر، کریڈٹ نہ لے، یہ نہیں کہنا میں اتنا کم کر کے، حالانکہ جیوں آدم علیہ السلام تو چلیا کوئی ماں دا لال نہیں کر سکیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، مگر حکم یہی ہویا بھی جو کچھ ہویا ہے اللہ والوں لاؤنا، کہ اللہ دی تعریف اور دی حمد ہے، یہ دی مہربانی، واستغفر، اپنے لیے اللہ کو معافی منگنی، انہ کان توابا، تے تیرا رب بڑا ہی رحم کرنے والا تے بڑا ہی مہربان۔ اس تو رسول کریم اس آیت کے اترن تو بعد جڑا 80 دن دنیا چ رہا، آپ نے پھر اپنے رکوع اور سجدے دی تسبیح نوں بدل دیتا، اس آیت کی تعمیل چ لگ گیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، اے رکوع پڑھتے رہے، یہ سجدے پڑھ رہا، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، ساریاں خوبیاں تیریاں، میرے کو اگر کوئی کم ہویا وہ بھی تیرا فضل ہے، ورنہ میں اپنی کوتاہیاں منگدا، اس درجے دے ہو کہ اللہم اغفر لی، مینوں معاف کر۔ تو حج ویکھدے جے تسی، تہجد ویکھدے جے، رسول کریم علیہ السلام دا اتنا بڑا سمجھو کارنامہ، اور اسی طرح ہی روزہ ختم ہویا، سارا دن اللہ دا حکم منیا، بھوک تے کٹی، شام نو فرمایا کہ روزہ دار افطار دے وقت جڑا دعا کردا رد نہیں ہوندی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پھر جو پڑھتے سی، اے اللہ مجھے جڑا میرا نا عبادت دا معاملہ سارا، میں تیرے کو صرف معافی منگدا کہ میریاں کوتاہیاں نو معاف کرنی، ورنہ روزے میرے کالے عبادت کری، اور وضو کر کے بھی تسی ہٹے، اے میں سارے حوالے دے رہا کہ گناہ تے نہیں، توبہ معافی تے جڑا نیکیاں تے معافی منگنی، کہ نیکیاں کسے کم نہیں، تیری شان دے لائق نہیں۔ وضو کرن تو بعد بھی اللہ دے رسول علیہ السلام پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اللہ میں گواہی دینا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے نال کوئی شریک نہیں، تو پاک ہے، استغفرک و اتوب الیک، میں تیرے کو معافی منگنا، تیری طرف توبہ کرنا۔ معافی توبہ دا تسی فرق سمجھ چکے کہ معافی واپس آنا، توبہ مڑ کے نیک رستے سے جم جانا، پہلا غلط رستے تو واپس مڑو، پھر نیک رستے سے جمے رہو۔ تو اس استغفار اور توبہ لی دین اسلام نے بہت بڑا، جی تم اللہ نو راضی کرنا چاہتے پہلا قدم اس راستے توبہ کہ برے کاموں تو بعد آؤ اور نیکیاں نو لوٹ آؤ، پھر اگلے قدم اٹھائے جاؤ اور دین تو تمہیں کوئی نفع ہونا۔ اگر تسی برائی تے جمے رہے، زہر کھاندے رہے، نال آخدے رہے مینوں اس غذا دا بھی کسر ہوئے، دوائی دا فائدہ تد ہوندا جے بد پرہیزی چھڈو، پہلا گناہ چھڈو، اس تو بعد پھر غذاواں کھاؤ، نماز روزے نیکیاں انشاءاللہ طاقت پیدا کرنی ہے، ایمان مضبوط ہوگا۔ جے نال نال تسی وہ غلط کام کرتے رہے، پھر انہاں چیزاں نے کوئی اثر نہیں دکھاؤنا، الٹا بدنامی ہو۔ کنے لوگ ہے جڑے آندے مولا قرآن آندا کہ نماز بے حیائی برائی تو روک دیا سی، وہن کہ نمازی ہے، غلط گواں کر دے، جھوٹ بول دے، خیانت کر دے، کچھ بھی نہیں اثر نظر آتا جڑا قرآن پاک نے۔ تو پھر اللہ دے نیک بندے یہ سمجھاؤں دے اللہ دا کلام تے غلط نہیں ہو سکتی، اللہ نے تو ٹھیک کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہوئی ہے کہ انہاں دی نمازاں اور نمازاں نہیں جنہاں نے اپنا اثر کرنا سی، یہ نال ہی بد پرہیزی کری جاندے، کھادا انگلی منہ پائی کیا کرتی، غذا کی اثر کرے، یہ کہہ ہی سمجھو گناہ کری جانے نال تے نیکی نو وچ رچنی نہیں دینا، اثر کی کرے۔ روزے دے بارے آخیا اللہ کم تتقون، روزے اس طرح رکھوایا بھی تواڈے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے، تمہیں ہر وقت دھیان رہے، جدوں اینے گھنٹے تسی ذہن چ رکھتے جے، ٹھنڈے پانی ہوندے آ، بیوی ہوندی آ، ہر شے کول کوئی نہیں ویکھ رہا ہوندا، مگر تسی منہ چ نہیں پاؤندے ہو، اس کہڑی شے ہوندی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا جلنا کہ وہ ساڈے نال آ، ویکھ رہا، اسی حساب دینا۔ ایک واقعہ کہ رسالے میں پڑھیا بڑا پیارا، ایک کافر دے مسلمان ہونے دا سبب بن گیا کہ انگریز میجر سی پارسی، تو بیٹھا سی اپنے خیمے دے اندر، تے مسلمان سپاہی وہ کسی حرکت نو پٹھو لگ گیا، کیا سامان کمر تے لاد تے سارا دن تو ایسے نا گراؤنڈ دا چکر کٹنا، بڑا بوجھ ہوندا اور بڑی تکلیف، دن بڑے گرمیاں دے، رمضان شریف سی، دوپہر دے وقت نا جدوں اس بیچارے نو کچھ تنگی محسوس ہوئی تو انہیں سمجھا بھی نماز دا وقت ہو گیا، وہ گیا، انہیں وضو کیتا، نلکے تو نماز جڑی شروع کر، میجر ویکھدا رہا، انہیں انہوں بلا کے آخیا یار اینی تکلیف سی تو اینی گرمی ہے، میں ویکھیا تو نلکے تے گیا پانی نہیں پیتا، گل کی انہیں آخیا صاحب میں روزہ رکھا، انہیں آخیا روزہ کی ہوں، آخیا سی مسلمان ہے، مہینہ رمضان شریف دا اللہ دا حکم ہے، انہیں آخیا کون تینوں یار ویکھن دیا تو پی لیندا، انہیں آخیا نہیں جہاں حکم ہے وہ ویکھدا، اینی گل وہ دل نو چنگی لگی، انہیں آخیا اپنے دین دی کتاباں دتیاں تو پارسی جڑا مسلمان ہوا، اور پھر نواب صادق بہاولپوری رحمۃ اللہ نے انہوں اپنا مانن چیف بنا، ریاست کی فوجاں دے حوالے کرتی ہیں۔ ایک اس مسلمان سپاہی دی ایک گل
کہ انہیں آخیا صاحب کتنا پی لیں گا جہاں حکم ہے وہ ویخ تو اینے دن آدمی 30 دن 24 گھنٹے مشق کرے کہ اللہ ویکھدا پھر کم غلط کرے ایک اللہ دا کلام نہیں جھوٹا ہو سکے انہیں اس روزے دی قدر نہیں کی انہوں پہچانیا نہیں ایک رسم دے طور رواج بھی پڑھے رکھ دیا چلو میں بھی رکھا ورنہ روزہ رکھدا تو انسان بن جائے کس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ بغداد دا بازار سی تو بازار پڑے ایک نوجوان خبیث حرامی جڑا ایک بچی نو تنگ کرے تے کوئی انہوں نہ روکے سارے جانتے بھی گنڈا بدماش یار کون اتنا گال مصیبت پاوے تو اللہ دے ایک نیک بندے حضرت بشر بن حارث حافی بھی گزر رہے تھے انہوں نے پوچھا بھی کی چمکڑا انہوں نے کیا گل ہے ایک شرارتی گنڈا ہے بچی نو تنگ کر رہا اسی ڈردے نو کچھ کہہ رہی تھے حضرت بشر وہ قریب گئے وہ کان سے گل کہی آپ چلے گئے وہ بے ہوش ہو کے ڈگ گیا لوگوں نے جا کے وہ تڑیاں وغیرہ مڑیاں ہوش آیا تو اس پوچھا بھی آدمی کون سی جڑا میرے کو گزریا انہیں آخیا تو بشر کا نام سنیا انہیں آخیا ہاں سنیا کہ وہ شہر کے بہت بڑے ولی ہے مگر میں میرے آدمی سے انہیں آخیا وہ بشری سی تینوں کی کیا انہیں آخیا میرے کن پھر سے کیا تو کیا کر رہا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا رب ویکھدا تو حرکت کر رہا 60 دن بخار چلیا اور فوت ہو گیا تندرستی نہیں ہوا نوجوان اتنا اثر ہوا اور خدا کا خوف کہ 7 دن بخار سے مبتلا رہ کے جان دے دی اللہ دیکھ رہا تو حرکت نہ کر رہا یہ سارا نماز و روزہ حج زکات اسے جی ہوں چل رہا ہے رسم کے طور اجے بھی گیا گزرے زمانے کچھ نہ کوئی لوگ مسجد چاہتے کوئی روزے بھی رکھتے ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں مسلمان نہیں رہا بچ رسم چل رہی ہیں مسلمان نہیں لبدا ادا کا جڑا اللہ تو ڈرے اور ہر وقت سوچے کہ میں اللہ نو حساب دینا دنیا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا رب کو نہیں جانا بڑے بڑے نفے جڑے ان لت مار دے رسول کریم علیہ السلام خطبہ دے رہا ہے مسجد نبی ہے ایڈا پاک مجمع جب نبی علیہ السلام نے رہا ہوں مسجد اور کوئی شخص آ کے داخل ہونے لگا جی پیشانی سے بادشاہ دا نور چمکلا وہ بادشاہ دے خاندان چوں یمن کا شہزادہ جدوں آئے تو رسول کریم علیہ السلام خطبہ چھٹتا تھلے کرسی منگوائی وہ بات چیز لگ اسلام لے آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے اس موقع سے جی بیعت لئی اقرار لیا اس کو مسلمان تو بس 3 گلاں نماز باقاعدگی نہ ادا کرنی ہے سونی ستھری زکات دینی ہے ون نسے لکل مسلم ہر کلمہ گو دی خیر خائی کرنی ان کا برا نہیں سوچنا یہ سوچنا بھی میں ہی ہے وہ اپنے ورگا سلوک کریں تو حضرت جریر بڑے خوبصورت اس طرح انہوں نے کہ امت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا جریر نو ویکھ لو قد بھی بڑا لمبا تو حسن ہی بڑا یوسف علیہ السلام نے رسول کریم فرمایا ادھا حسن رب نے دیتا جریر بھی اسی طرح سے رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تو بعد انہوں دا غلام جڑا جنگل پھر رہا اتنے انہوں نے کسی طرح ہی بدوی ملیا جنگلی آدمی کوڑا سی انہوں نے آخیا تو کوڑا بیچنا انہیں آخیا ہاں کنے دا بیچنا انہیں آخیا 200 درہم مینوں مل جائے بڑا آپ آ گئے چل میرے مالک کو تو لے لا پیسے سے کوڑا دے جدو آئے اے ہوں ناقابل یقین قصہ ہے ادا کی تجارت ہی کو کرنا آدھے ہاں یار تو ہور کچھ گھٹ نہیں جدو آپ نے گل سنی آپ نے فرمایا تیرا کوڑا ہے نہیں اس بیچارے نے سمجھا بے مطلب ہے ہور کچھ گھٹ کر دو آپ نے کہا نا کوڑا مہنگا یہ قیمتی ہے کوڑا 400 کیا نہیں مانے 600 کیا نہیں 800 فرمایا ہاں 800 دا 800 روپیہ لے لا کوڑا تو لوگوں نے آخیا حضرت جی یہ الٹی گنگا بھائی تو فرمایا یار رسول اللہ دے ہاتھ دیتا سی اسے اقرار کی کیتا سی کہ ہر مسلمان دی خیر خائی کرے میں اپنے اس اقرار اس بیعت دا بیڑا کر کرنا یہاں چند ٹکیاں دی خاطر اس اللہ دا دین جو کوئی بنانا چاہتا سی وہ رہ نہ ہوں سارے نے ہوں فرشتے کدھر چلے کافر بھی چاہنا دیں بدر جا آ گیا سی تو ہوں وہ کتنے فرشتے ہونے ہی ہوتے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اے جڑا قرآن جل گیا رسولوں کو گالا کڑی کہڑی گل سے روگ بھائی جدو کوئی ماڑا ہو جائے وہ یہ حال ہوتا ماڑیاں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا یا روندے رہنا یا نٹ جانا وگاڑ کی سکتے طاقت ہوے آپ دنیا کمبے یہاں کے دین نو یا یہاں کی کتاب نو کوئی بڑا کیا تو حشر نہیں ساڈا ہونا پڑے بالکل تباہ ہو کے رہ جائیں گے پلے کچھ نہیں اور یہ سارا کوئی نتیجہ ایسے گل کا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر علامہ اقبال احمد نے شکوہ لکھا شکوے جو مسلمانوں کے دل گلاں آدی وہ بیان کی کہ اللہ سانوں تیرے نال گلا اسی تیرے دین لیا کرتے رہے کوڑے دراواں دلات اللہ پاک فرمایا سب ٹھیک ہے میرا جواب ہی سن وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر انہوں کی مذہب میں کرتا سی دنیا چ انہوں نے جھنڈے لہرائے تھے وہ دین نو منتے سی تو قرآن چھڈ دیتا ہوں تیرا میرا رشتہ کرا
دوسری قوم نہیں میری پیدا کی، میں ہوں تیرا کچھ نہیں لگتا، نہ میں تیرا ساتھ دینا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب ہوں بھی آ کے انہوں سنبھال لیا، پہلے ہی کچھ نہیں۔ اللہ آندا اپنا منہ دیکھو کہڑے منہ آتے جی اسی مسلمان ہیں تو میں تھوڑے نال پارٹی بنا کیوں بنا؟ تو تو چنگے کام کر دے جہے لوگ انہوں جانتے کافروں آتے یار انہیں ہسپتال بنایا اتنے آ سہولتیں دیں گلیں کرتی سارے دین تو سیکھی اسی چھڈ دیے سن، اسی ظالم ہو گئے۔ دین اسلام جو آخیا کوئی گل نظر آؤں کتنے وہ لوگ سے اللہ کے بندے۔ حضرت امام حسن رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے مدینہ شریف دے باغ سی، دوپہر دا وقت اس باغ چو لنگے اور لنگے، ایک جگہ سے ایک حبشی غلام اپنے مالک دے باغ کام کر کے دوپہر دا وقت تھک کے روٹی کھولی کھا رہا، امام دی نظر پئی ایک کتا بھی اس کو بیٹھا، یہ انسانوں لٹ رہا ہے قتل کر رہا ہے۔ وہ غلام ایک لقمہ توڑے اپنے منہ پاوے اور ایک برابر دا لقمہ توڑ کے کتے والوں سٹا جائے، ساری روٹی انہیں ادا ہی کھادی، ادھی آپ کھادی ادھی کتے نے دی۔ آپ وہ کول گیا کہنے لگے یار تیری میں حرکت ویکھی ہے، چلو تھوڑی بہت تو سر تو برابر کیا۔ کہنے لگا امام شرم آتی سی کہ خدا دا جانور میرے ہل وہدا سی منہ ہل، میں کھائی جانا رہا بیچارا ویکھدا رہندا، شرم دی بات۔ اینی گل پسند آئی، آپ نے آخیا کہدا غلام ہے؟ کہنے لگا میں سعید بن العاص مدینے دے گورنر سی، آپ وہ کو گیا انہوں آخیا لے جن پیسے لینے وہ غلام میرے ہاتھ سے بھیج دے تے باغ بھی میرے دے دے، دونوں چیزاں خریدیاں تے آ کے آخیا اللہ دیا بندہ تو ہوں میرا غلام ہے تو میں اللہ واسطے تینوں آزاد کر، تو بڑی نیکی کی ہے میرے سامنے، تے باغ بھی ہوں میرا ہے، باغ میں تینوں دے تے غلام کڈا نکلے اسی لٹتے پھرنے ہیں۔ انہیں آخیا حضور دے باغ تسی مینوں دیتا میں مدینے دے مسکیناں تے وقف کر، مینوں نہیں یہ ضرورت جی جڑی آمدنی غریباں تے لائی جا، اسلام تے پیدا کر دے جدوں یہ شے ہی کوئی نہیں۔ پھر انہیں کئی جنا اسی مسلمان ہیں خدا ساری مدد کرے، نہیں اللہ نہیں ادا مدد کر سکتا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے نبی دا بن پھر اسی تیرے نال، پھر میری مدد تیرے سامنے حال ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر دنیا دی ساری طاقتاں بھی مل کے آ جانا پھوک مار کے اڑا دوں، سارے حکم سے میرا چل رہا۔ اور کنے موقعوں سے قرآن مجید دا تھوڑی جی جماعت لوگ آتے یہ بھی جت سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تاروت کا قصہ بیان کیا کہ وہ 313 اور عجیب گل ہے بے یہودیاں نے جدوں بدر دا میدان ویکھیا پہلا ایک کنڈ تے سورہ انفال چاہتا بھی شیطان آتا سی تسی میں تواڈے نال ہی وقت آیا تو نٹ گیا، وہ اسی ابلیس کی گلاں کرنے نہیں یہودیاں دی گل، یہودی عالم اور دے جنہیں گرو سی وہ انہاں نوں اکساؤندے سی مکے والوں نے تسی آؤ اسی بھی تواڈے حامی، مگر جدوں میدان چ لشکر کھڑے ہوئے انہاں ویکھیا وہ بالکل اس ویلے میدان بھی اسی طرح دا فلسطین اور ایک بندے بھی اینے سی، تاروت نال بھی 313 سی تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313۔ اس تو یہ گل نہیں بننی، یہ کھسک گیا پھر کہ نہیں اس مقابلے چاہے تو اللہ کے فرشتے سانوں کچل دیں گے، اللہ نے مدد فرمائی۔ اور اتنے تالوت نے بھی جو لوگوں نے آخیا بس تھوڑے ہیں اسے کیا کم من فیاتن خلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن بذلہ، تسی بندیاں نوں یار کی کرنا اللہ نال، اس تو چھوٹی چھوٹی جماعتاں بڑیاں بڑیاں تے غالب آ گئی رب دے حکم تیرا فتح دیندا، مگر دینا انہوں نے ان اللہ مع الصابرین جہے دین تے جمے ہوندے پھر اللہ انہوں کا ساتھ انہوں غلبہ ملتا، جب اللہ کا دین چھڑ جاندے پھر وہ کسی کا نہیں سانجھی بنتا، تباہ ہوندے پھر قرآن پاک پڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کا جدو بیان آتا دل ہل جاتا، ایڈا جوان بیٹا کڑیت تے باپ کشتی سوار ہے، آواز دیتی جو دیکھا بھی طوفان آ رہا ہے، آخیا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، پت سوار ہو جا سارے نال کافراں دے نال نہ ہو۔ کہ پتر نے کہہ دیتا نہیں میں پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا، پہاڑ میں بچا لوں گا، کہ آپ نے فرمایا آج کوئی شے نہیں بچا سکتی سوائے جے رب رحم کرے، ورنہ گل کوئی نہیں پت بننی نہیں بنی۔ ہوں ایڈا لاڈلا پتر نبی کا پتر، ساڈا تو رشتہ بھی کوئی نبی نہ نہیں، کلمہ ہی پڑھیا نا اپنی صورت چوں، مگر جسے اللہ تعالیٰ کا پھر لہر آئی اور باپ نے دیکھا ڈب جا تو پیغمبر کو صبر نہیں ہوا، اس پھر رب اگے دعا کی نبنی میں نہ لی، اے بچہ میرے خاندان چوں تیرا وعدہ سچا رحم کر، اللہ پاک نے ڈانٹ دیتا انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، میں تینوں ہدایت کرنا کہ تو کیوں جہالت کی گل کر، تینوں رشتے یاد آ گئے، اللہ رشتے نہیں منتا، انہ لیس من اہلک میں نہیں انہوں تیرے خاندان شمار کرتا، انہوں عمل غار سال یہ کم بڑھیا، اس تو میں یہ کوئی رعایت نہیں کرنی۔ سارے رشتے اللہ نے وکھاتے بیا نوح علیہ السلام ہے وہ بیوی ہے تے بیٹا، ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کا خلیل ہے، کعبہ انہوں بنایا مگر وہ باپ مشرک بنیا، باپ نو کہا ابا جی میں تیرے لیے بخشی دی دعا کردا ہوں، اس واسطے شاید کلمہ پڑھ جائے، جدوں پھر وہ پیچھے عراق سے مر گیا کافر، دعاواں منگدا رہا اللہ دا نبی، فلما تبین انہ عدو للہ، جدوں رب نے اطلاع دیتی جو دشمن مریا کلمہ نہیں نصیب ہویا تبرہ من،
جگر سے پتھر رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے پیو نو پلاتا، پھر دعا نہیں منگی۔ اللہ پاک فرماتا دوسرے پاسے حضرت لوط دی بیوی، اسے بھی فرشتے آئے تھا کیا تینوں تو تیری بچیاں نو بچا لا گے لمبا تیری بیوی نو نہیں بچاؤنا ہے، دوجیاں دے نال انہوں غرق کر دینا۔ رب کوئی نہیں ویندا بے نبی دی بیوی ہے کہ نہیں، کم ہوئے گا، کم نہیں ٹھیک ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دے چاچے دا رب نے قرآن چ نام لے کے ذکر کیتا، کسے دا نام نہیں لیا، بڑے بڑے کافر ابو جہل نمرود بے ایمان ابو لہب دا نام ہے، نبی علیہ السلام دے چاچے دی صورت چری ہے تاکہ لوگوں دے کان کھل جان بے جے کوئی لحاظ کردہ لاتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کر نہیں۔ تبت یدا ابی لہب، تب اللہ نے اتار تھی کہ نبی دا چاچا بھی جی چاچی دونوں دوزخ دا بال، کوئی نہ منیا اللہ نے اس گل میں حضور دا چاچا، اور کڈا سمجھو عزت والا سی عبد العزا، اور چہرہ ایڈا انگارے کی طرح پہلا اتنا سونا سی، تبھی ابو لہب قوم دا، ابو لہب کو گالی نہیں، ابو لہب اس سر جی میں شولا روح ہوں چنگاری کی طرح چمکلا دمکلا، بیت اللہ شریف کا متولی، مگر اللہ تعالیٰ نے آخر جو نہیں دین سے ایمان لیا کوئی لحاظ، اور نال ہی کیا ہم ومرا تو ہم مالا تلحت، یہ بیوی بھی جڑی ہے اور نال ہی اگ سڑو گی مالا تلحت۔ یا کئی لوگوں نے تشریح کر دی کہ وہ بالن ٹون بڑی ہے، اس دنیا چ بالن ٹون والی سی جی، وہ کنڈے کٹھے کر کے لیا سی اگے حضور دے رستے کھلار دی، نہیں یہ بھی گل کوئی نہ، وہ کنڈے کٹھے کر دی سی، نہ کسی معمولی خاندان دی سی، ایڈا گزرا بڑے وڈے خاندان دی چودھریاں کی چیز سی، ایڈی لونڈی لونڈی کوئی نہیں سی بالن ٹونڈی ہے، اتنے دوزخ دا ذکر ہم مالا تلحت کہ ابو لہب جو سڑ رہا ہونا کہ بیوی یہ کوئی مدد کرنے کی بجائے ہور بارل لیا لا کے سٹ دی ہونی، ہور جلا دی ہونی ہے، کیونکہ وہ پر جہنم چ گیا، ورنہ یہ شاید بچ جاتا۔ رسول کریم علیہ السلام دے چاچا جب ابو طالب فوت ہوئے، اس ابو طالب نے مر لگیا کیا علی تو میرے برا دے کر جانا ابو لہب دے، اور وہ دروازہ کھٹکھٹانا کھول دین تو ٹھیک ہے ورنہ توڑ کے اندر داخل ہو جائے، کہہ دیں کہ ابو طالب دنیا تو چلا گیا، اور رسول کریم دی پشتے تھی وہ ہندیا کو منگل نہیں سی کر سکتا، وہ چھڈ گیا دنیا، کہ ہوں لوگ یہی آتے بے دا کوئی سہارا نہیں، تو چاچا ہوگا میرے بعد اس کام سنبھال، کہ تباہ نہ لگن دیں، کلمہ پڑھنا ہی یا نہ پڑھنا تیری اپنی مرضی ہے، بتیجا ان پر ہاشمی آن کا حق ادا کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا، یہی آئی بیوی جن اگ چٹیا ابو لہب نو، آپ بالن چڑھ دی، ام جمیل آئی، انہیں آخیا سی کوئی دروازہ نہیں کھولا، حضرت علی نے زور مار کے کھول دیتا، آخیا آ تیرا برا کہہ کے مریا۔ جب ابو لہب نو بڑی غیرت آئی تو غصے چٹھیا، انہیں آخیا لوگوں نے یہ سمجھ رہا ابو طالب نہیں رہا، تیرا ہے ہی کوئی نہیں، میں دی مدد کروں گا، باہر آن کی کوشش کریے اگے کھڑی ہوگی، انہیں روک لیا رستہ کہ اسی کوئی حمایت نہیں کرے، بیوی دے کہتے مڑ گیا، یہ ہمارا طرح بیوی دا تب رب نے خصوصی ذکر کیا بے شاید دوزخ سے بچ جاتا ہے، رن نے نہ بچن دیا، انہیں پھر موڑ لیا، انہوں کافر ہی مریا اور جہنم دا بارن بنیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ دیتا بے نہ میں بیٹا وینا نبی دا، نہ باپ وینا، نہ بیویاں، نہ رشتہ داریاں، میرے ہاتھ کو عمل ہے تو کم چنگے کر کے آؤ، ورنہ وہ دربار ایسا ہونا نہ نمبرداریاں نہ اعتبارے، نہ باشد زیلداری را وکارے، کوئی آکے میں نمبردار سی دنیا میں زیلدار سی، اللہ دا کچھ نہیں ہے، گلا کر رکھ کوئی کام ہی چنگا دکھا دے، ورنہ اتنے انجام بادی ہے، اتنے نمبرداریاں زیلداریاں نہیں چل رہی۔ تو میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ کی کتاب استغفار اور توبہ کی دعوت ہے کہ جو برے کام کر بیٹھے جو تو معافی منگو، تے گاہ واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ مینو اور تمہیں توفیق دے کہ فانی زندگی تھوڑے جا دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیے، خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔